معزز ناظرین و سامعین، نماز پنجگانہ میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج اس کی 9ویں نشست ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایمان والوں کو جن مقامات پر پروردگار نے خطاب کیا ہے، یہ قرآن پاک کا ترتیب وار 8واں مقام ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو آئیے اب ہم اس آیت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، بالمن والاذی، بسبب احسان کے اور اذیت کے، یعنی احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان رکھتا، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل، ایسے ہے جیسے، صفوان، ایک چٹان ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے، فاصابہ، پس اس پر برسے، وابل، زور کی بارش، فترکہ، تو وہ اسے چھوڑ دے، صلدا، صاف چٹیل پتھر، لا یقدرون، وہ قابو نہیں پائیں گے، علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس میں سے جو، کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اس آیت مبارکہ کا اب ہم مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدقہ کا معنی سمجھیں۔ یہ صدقہ یصدق کو صدقن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا، سچ ماننا، سچ تسلیم کرنا۔ تو ایمان والا جب صدقہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو سچ مانتا ہے کہ اس صدقہ میں جو پروردگار نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں، اگرچہ وہ میرے سامنے نہیں، لیکن میرا پروردگار وہ وعدے ضرور پورے کرے گا۔ صدقہ بڑی سے بڑی چیز سے لے کے چھوٹی سی چھوٹی چیز تک جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو صدقہ کی سمجھ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فإن لم یجد، اگر وہ کچھ پائے ہی نہ تو پھر کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا، فلیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے
اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور اس میں سے کچھ صدقہ بھی کر لے۔ پھر صحابہ نے عرض کی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، یا رسول اللہ اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، تو پھر وہ کسی ضرورت مند غمگین کی مدد کرے، یعنی اگر کچھ خرچ نہیں کر سکتا تو کسی کی مدد کر دے۔ پھر عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، تو پھر وہ نیکی کا حکم دے۔ پھر صحابہ نے عرض کی فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، یا رسول اللہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، وہ اپنے آپ کو شر سے بچائے۔ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةٌ، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کسی غریب مسکین یتیم کے اوپر مال خرچ کرنے سے لے کے اپنے آپ کو برائی سے بچانے تک مومن کا ہر کام صدقہ ہے، اور اس میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم صدقہ کرتے ہو ایمان والے تو پھر تمہیں دو چیزوں سے بچنا ہے۔ کون کون سی چیز؟ بالمن والاذی، ایک تو تم نے صدقہ دے کے احسان نہیں جتلانا، اور دوسرا یہ کہ جس کو تم صدقہ دے رہے ہو اس کو اذیت نہیں دینی، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی فعل سے، بلکہ تمہارا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوڑا کرکٹ ہو، آپ اس کو جمع کر لیں، تو کوئی شخص آپ کے دروازے پر آئے تو آپ وہ کوڑا اس کی جھولی میں ڈال دیں، تو آیا کوڑا ڈالنے والے کا احسان ہے یا جس نے چپ کر کے اپنی جھولی میں ڈلوا لیا اس کا احسان ہے؟ تو صدقہ تمہاری بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جس کو تم دیتے ہو وہ تو تمہارے گھر کی ساری میل، تمہارے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ، تمہارے مال کی ساری قدورتیں سمیٹ کے لے گیا ہے، تو احسان تو اس کا ہے جو لے کے گیا ہے۔ آگے پروردگار نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نہیں کرتا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوتا تو پھر کبھی بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرتا۔ اس کی مثال یوں بیان فرمائی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے ایک صاف پتھر ہے، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، تو جہاں مٹی ہو وہاں کچھ نہ کچھ اگنے کی امید ہوتی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، لیکن یہ ہے کہ اس پر جب زور کی بارش پڑی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس پتھر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو بہا کے لے گئی، اس پتھر کو صاف اور چٹیل رہنے دیا، اس پر کچھ بھی نہ رہا۔ اگر اس پر بیج بھی کوئی پڑا تھا یا بیج بویا تھا اور اس مٹی میں اگا بھی تھا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے صدقہ انسان دیتا ہے اور اس کا پھل ملنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر وہ احسان جتلائے گا اور اذیت دے گا تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے صاف پتھر رہ گیا اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اناج نہیں ہوگا، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پھل لگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو لوگ اس طرح کے صدقات کرتے ہیں، اس طرح کا صدقہ دیتے ہیں، وہ کسی چیز پر بھی قابو نہیں پائیں گے، یعنی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا مما کسبوا، اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تمہیں کافروں کی طرح نہیں چلنا۔ کافر تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتا، نہ ان کو کچھ سمجھ ہے۔ تمہیں صدقہ دینے کا طریقہ بھی بتایا، تمہیں صدقے کو ضائع ہونے سے بچانے کا طریقہ بھی بتایا کہ تم نے کس طرح سے صدقہ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ پروردگار ہمیں پنجگانہ نمازوں میں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔